میں آپ کو اپنی تنخواہ مدرسے کی بتاؤں نا، وہ بھی میں تب لے رہا ہوں کہ مجھے مفتی صاحب نے کہا. اس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. ایک کاراں شارہ دیکھ کے لالا نہیں وگڑیاں چاہیے. یہ کاریں اشارے دیکھتے ہوتے بڑی ان کے پاس کاریں ہیں اور کوٹھیاں اور مکان ہیں، ہم چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں. یہ کچھ چیزیں نہیں ہیں. ان کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے نا، قرآن کی تعلیم اور تعلم، دین کا درس اور تدریس، پڑھنا اور پڑھانا، ان کے مقابلے میں یہ چیزیں کچھ نہیں. کیا کہا گیا جی؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. آگے کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون. اس پر یقین کیا کریں. ہاں، دولت آئے کوئی بری بات نہیں ہے، دولت بری چیز ہے، بشرطے کے حق طریقے سے، حلال طریقے سے آئے، کوئی بری نہیں. تو جو چندے کھا کے آوے اس سے بڑی لعنت بھی کوئی. زکوٰۃ کے پیسے، صدقے کے پیسے، خیرات کے پیسے جو طالب علموں کے لیے آتے ہیں کہ ان پہ خرچ کیے جائیں، وہ اگر مدرسے چلانے والے اپنے پہ خرچ کرتے ہیں، پھر کوٹھیاں بناتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، کاریں ان کے پاس ہوتی ہیں، اس سے بڑی لعنت بھی کوئی نہیں. اس کی جو سزا ملنی ہے نا، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. اللہ نے جب پکڑنا ہے تو کیا ہو گیا، روکھی سوکھی کھا لیں گے، معمولی کپڑوں میں گزارا کر لیں گے، چادر کے مطابق پاؤں پھیلا لیں گے. تو مدرسہ اگر اب کبھی آپ نے بنایا، پہلے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کبھی نہیں بنانا. بڑے مسائل ہیں اس میں. اب تو ہمارے کر رہے ہیں ہم، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کی منتیں، سماعتیں، ٹیلی فون، اس کو کہے. آسان ہوتا ہے؟ ایک بندے کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے مرتے ٹائم، اور ایک بندے کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے. عزت نفس کو قربان کرنا کوئی آسان ہے؟ لیکن اب کریں کیا؟ ڈھول بجانا پڑتا ہے. اول تو بنائیں نہیں، بنائیں. اللہ دی قسم ہے، میرے سامنے قرآن پڑا ہوا ہے، کسی جگہ بھی اللہ نے نہیں کہا بھئی 100 طالب علم رکھو. اللہ نہیں کہا، کسی جگہ بھی نہیں کہا، نہ نبی پاک نے کہا 100 رکھنے ہیں، 200 رکھنے، 5 رکھ لو، 10 رکھ لو، ایک جیسا سوال. میں تو سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، ایک آدمی جو مسجد میں بیٹھ کے نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے اخلاص کے ساتھ، اور دوسرا آدمی دارالحدیث میں بیٹھ کے بخاری پڑھاتا ہے، اللہ کے نزدیک اجر میں دونوں برابر. یہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے اور وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، دونوں برابر ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو اتنے ہی پاؤں پھیلائیں جتنی گنجائش، پھر اس میں اپنی تنخواہ اچھی رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی تنخواہ رکھ لیں. مت سمجھو میں اچھی رکھی ہوئی، میں نے کوئی اچھی نہیں رکھی. میں آپ کو اپنی تنخواہ مدرسے کی بتاؤں نا، وہ بھی میں تب لے رہا ہوں کہ مجھے مفتی صاحب نے کہا، ورنہ میں نہیں لیتا تھا. مفتی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بھئی مدرسے میں کوئی ذمہ داری لو تو تنخواہ لو، تمہیں ذمہ داری کا احساس ہوگا، احساس ہوگا. اگر نہیں لوگے تم کو من کری ضرورت ہے. میری تنخواہ مدرسے میں ہے 10,000 روپے، صرف 10,000. آپ سمجھ رہے ہوں گے 50,000 لینا ہونا، 10,000. میری نسبت سے جو رقم آتی ہے، میرے تعلقات ہیں اس سے جو رقم آتی ہے، اس میں نے کبھی ایک پیسہ نہیں، کوئی چیز میں نے وصول نہیں. جتنی رقم میرے پاس ہوتی ہے
میں نے اس میں کبھی مدرسے کے یہ ایک بات ہے، ذالک من فضل اللہ، میں بڑا گناہگار ہوں لیکن ایک بات یہ اللہ نے مجھے بڑی عطا کی، ورنہ میرے پاس بھی باہر لینڈ کروزر کھڑی ہوتی، کوئی مشکل نہیں تھا، لاکھوں روپے لوگ لے کے یوں چلے جاتے ہیں، ختم نبوت کا جلسہ ہوتا ہے لاکھوں روپے لوگ دے کے چلے جاتے ہیں، ہم تھوڑی سی اور کوشش کریں تو اور لاکھوں لے سکتے ہیں لوگوں سے، لیکن نہیں، وہ جو ختم نبوت کا فنڈ ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، اس میں سے رقم بچتی ہے، اس پہ ہم پوری ایک کاغذ لپیٹ کے اس کے اوپر لکھتے ہیں یہ ختم نبوت کا فنڈ ہے، یہ آئندہ سال استعمال۔ آپ کو بھی یہ سکھا رہا ہوں، ہے تو بڑا مشکل، اگر محتمم جنتیں چلے گئے نا تو بڑی دنیا بھج کے جنتیں چن جانا ہے ان کے ساتھ جو ہونا ہے نا بس اللہ کی پناہ ہے۔ تو آپ کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے، قرآن، تعلیم و تعلم قرآن، خیرکم من تعلم القرآن۔ کیسے میں وہ ایک حدیث پڑھتا ہوں، تعلم القرآن وعلم الناس، حضرت ابو ہریرہ کو کہا رضی اللہ تعالی، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، قرآن پڑھاتا رہے، قرآن کا علم ختم نہیں ہوتا، تفسیری علم کبھی ختم نہیں ہوتا، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، قرآن پڑھاتا رہے، اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو گئی نا ابو ہریرہ، تو تیرے دفن کے دن سے لے کر قیامت تک ہر روز 70,000 فرشتے تیری قبر پہ اتر کے تیرے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ کون مقابلہ کرے؟ یہ دنیا کیا ہے، آنکھیں بند، ختم، لینڈ کروزر بڑھ گئی، لینڈ کروزر، لالیاں ایک مل کا مالک تھا، یہ مل نہیں، یہ شوگر مل کا مالک، گھر سے آیا مر گیا مل میں، اس کے بیٹے اس کی میت ٹریکٹر تے لد کے لے گئے، ایمبولینس بھی نہیں منگوائی انہوں نے، ایمبولینس منگوا لیں اپنے بابا کے لیے، وہ جو ٹریکٹر اور ٹرالیاں نہیں کھڑی تھی ان پہ لاد کے لے گئے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ ملوں کے مالک، آنکھیں بند ہوئی، ہر چیز ختم ہے، اور انشاءاللہ ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ہمیں ہر چیز ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا کر میرے پیغمبر ان چیزوں کی طرف جو ہم نے نفع اٹھانے کے لیے دیے ہیں، ان کافروں میں سے ازواجن مختلف گروہوں کو، ولا تحزن علیہم، یہ بھی تسلی ہے، غم نہ کھا ان پر کہ یہ مانتے کیوں نہیں۔ اور آپ نے کئی جگہ پہ پڑھا فلا اللہ کا باخع نفس کا، غم نہ کھا ان پر کہ یہ مانتے کیوں نہیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جھکا دے اپنے بازو مومنوں کے لیے، جھکا دے، انہیں اپنے پروں کے نیچے لے، جس طرح شفقت کے ساتھ چوزے اپنی ماں کے پروں کے نیچے آ جائے۔ ان سے شفقت کر میرے پیغمبر، مومنوں سے پیار کر میرے پیغمبر۔